وہ آپ السلام علیکم. اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ ایک ابھی ریسنٹلی فلم بنائی لوگوں نے، رائٹ ونگ کے لوگوں نے، اور اس سے پہلے کچھ ویڈیوز آئے، اس سے پہلے کافی کچھ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ ہے کہ وقف ایکٹ کے ذریعے سے کس طرح سے زیادتی ہو رہی ہے کہ جو وقف بورڈ جس زمین کو چاہے اس کے اوپر انگلی رکھ دے تو وہ وقف کی زمین ہو گئی. تو اس چیز کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ خود جو لوگ کر رہے ہیں اس بات کا پرچار، اس بات کا پروپیگنڈا، وہ خود یا تو وہ خود مسلیڈ ہیں یا وہ دوسروں کو مسلیڈ کر رہے ہیں، گراسلی مسلیڈ کر رہے ہیں. وقف جو ہے ایک سوشل ویلفیئر ٹول ہے. اس کی یہ ایک دیگر بات ہے کہ اس کی آمدنی زیادہ تر اوقاف کی سوشل ویلفیئر کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، جو آگاہی شاید زیادہ ایکیوٹلی ہے ہماری ہندو کمیونٹی میں بنسبت مسلمانوں میں. جو مسلمانوں میں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جائیداد جو وقف ہوئی، ایک پرٹیکولر جائیداد، تو اس کی آمدنی کہاں ہو رہی، کتنی ہو رہی، کہاں جا رہی، کس پہ خرچ ہو رہا ہے. تو اگر ہمارا ہندو بھائی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں ایک کوئی صاحب متولی صاحب ہیں، وہ رئیس سے رئیس ہو رہے ہیں، انہوں نے ان زمینوں کو بیچا بھی ہے، اور بیچنے میں پھر کسی کو پتہ لگا، اس نے جا کے کورٹ سے لڑا کے فیصلہ لے لیا کہ وقفی زمین ہے تو اسے پیسوں کا نقصان ہوا. تو یہ سب چیزیں ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں پوری کنٹروورسی کے. تو مجھے یہ کلیئر کرنا ہے کہ وقف جو وقف کا انسٹیٹیوشن ہے، یہ سوشل ویلفیئر کا انسٹیٹیوشن ہے. غریب غربا، یتامہ، بیواؤں اور ویفیئررز، اور جس کی بھی ضرورت ہو، جیسے آج کل کی سب سے بڑی ضرورت ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ. تو ایجوکیشن اور ہیلتھ میں اگر ہم کمرشل کوئی مان لیجیے، فرض کیجئے کہ ہم کسی کمرشل پراپرٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس سے اچھا کرایہ آتا ہے، اس کرائے کو ہم لگا دیتے ہیں بچوں کے اسکالرشپ کے لیے، یا جو کینسر پیشنٹ ہے یا کوئی اور سیریس بیماری ہے، کافی اسے خرچہ کرنا ہے، غریب ہے، اس کو ہم دے سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے ملک میں اس وقت وقف کی جائیدادوں کی کوئی کمی نہیں ہے. بے انتہا جائیدادیں ہیں جن میں اگر ہم ڈیولپ کرنا شروع کر دیں، ویمسی کے حساب سے آج کے دن میں 8,72,000 اینڈ آڈ جائیدادیں ہیں. تو اگر ہم کل 872 جائیدادیں ڈیولپ کر لیں پورے ملک میں، اور اس طرح سے ڈیولپ کر لیں ہماری کمیونٹی میں بھی اور دوسرے باہر بھی، ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی جو ہمدرد ہیں، ان میں بھی یہ ایکسپرٹس کی کمی نہیں ہے. جو ایک پرٹیکولر پراپرٹی سے جو 50 بائی 50 کی ہے، یا مان لیے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی پراپرٹی ہے، اس میں کتنی میکسیمم آمدنی ہو سکتی ہے، کیا ہم بناویں، کیا اس ایریا کی ڈیمانڈ ہے، کس سے ہم اس کو ہم ڈیمانڈ کو پورا کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمیں خوب کثیر آمدنی ہو جو ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکیں سوشل ویلفیئر پہ. تو اگر سوشل ویلفیئر کے اوپر خرچ ہوگا تو میرے خیال میں کسی کو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوگا. لیکن سوشل ویلفیئر پہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، اور وقف بورڈ جس کی ذمہ داری ہے انشور کرنے کی، وہ نہیں کر رہا. ایک بالکل سیدھا ایک وہ معاملہ ہے، جب آپ کے پاس لوگ اپنی آمدنی کا حساب نہیں دے رہے تو آپ کو کیسے پتہ کہ وہ آمدنی کہاں خرچ ہو رہی ہے، کتنی آمدنی ہو رہی ہے، کہاں خرچ ہو رہی ہے. تو یہ ایک وہ ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اور لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ بھائی ہم کہیں سے کوئی زمین جو ہے کسی مغل بادشاہ نے ڈائریکٹ نہیں دے دی. بہت ساری زمینیں صاحب حیثیت لوگوں نے، یا جن لوگوں نے جو چھوٹے چھوٹے پیسے کما کے زمینیں خریدیں اور خرید کے اللہ کے اس کے لیے رضا کے لیے ان کو وقف بنا دیا. اور اس وقف کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی کوئی چھینی ہوئی زمین ہے، کوئی اس قسم کی بڑی بڑی کناٹس اڑائی جا رہی ہیں کہ صاحب یہ زمینیں جو ہیں یہ اب جو ہے پاکستان بن گیا ہے، تو اب جو ہے اب یہاں مسلمانوں میں زمین کا کیا اور وقف کا مطلب کیا ہے. تو اگر سوشل ویلفیئر میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے پورے ملک کا فائدہ ہوتا ہے. اگر ایک مسلمان خوشحال ہے تو ایک خوشحال مسلمان، ایک خوشحال سٹیزن، وہ کنٹری کے ویلفیئر کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جیسے ایک شخص پنچر جوڑ رہا ہے، یا ایک شخص جو ہے رکشہ چلا رہا ہے، وہ سروس کر رہا ہے، از رینڈرنگ سروس، اور اس سے جو ہے وہ اپنی آمدنی سے سامان خریدتا ہے. تو وہ سامان خریدتا ہے، وہ ملک کی جی ڈی پی میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے جو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے. تو ہمیں اگر ہم اس حساب سے ایکسپلین کریں ہماری چیز کو، اور خاص طور سے گورنمنٹ کو کنونس کریں کہ صاحب یہ خالی مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اوور آل ملک کے ویلفیئر کا معاملہ ہے. ہاں، جائیدادیں چونکہ مسلمانوں نے کی ہیں تو یہ اٹ ول بی سنگولرلی انفیئر اگر آپ یہ سوچیں گے نہیں صاحب یہ تو ہم اپنے حساب سے کریں گے.
تو آپ کو ان کا انوالومنٹ رکھنا ہے، لیکن انوالومنٹ اس حد تک کہ جو صحیح اس کا رزلٹ نکل سکے. جو سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز ہے اس میں کہ انہیں رپورٹ دینا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو، انہیں رپورٹ دینا ہے سینٹرل وقف کونسل کو، سینٹرل وقف کونسل گورنمنٹ کو ایڈوائز کرے گی، گورنمنٹ اس رپورٹ کو پبلش کرے گی. یہ تمام چیزیں نہیں ہونے پا رہی ہیں. وہ یوں نہیں ہو رہی ہیں کہ ایکٹ کے جو پروویژنس ہیں بہت سمپل پروویژنس ان کو فالو نہیں کیا جا رہا. اور ہم لوگ جو وقف ایکٹیوسٹ ہیں وہ ہم لوگ 1 پراپرٹی 2 پراپرٹی 3 پراپرٹی 4 پراپرٹی کو لے کے لڑتے رہتے ہیں. ضرورت ہے سسٹم کے سدھار کی، اور سدھار اس طریقے سے کہ جس میں فائدہ ہو اور جس میں آبجیکٹو سرو ہو، صحیح معنوں میں آبجیکٹو سرو ہو. اب ہمارے ہاتھ میں یہ وقف اس کی عالمگیری مسجد وقف کی زمین آئی ہے، ہم لوگ متولی اس کے ڈکلیئر ہو گئے ہیں، جلدی اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اس میں ہمارا ارادہ ہے کہ وہ ابھی جو ایگزسٹنگ انکروچمنٹ ہے وہ ہٹا کے ہمیں کافی کچھ اس میں بنانا ہے، جس میں ایک میجر چیز ہمارا پور ہاؤسنگ کا پلان ہے. 5 ایکڑ میں پور ہاؤسنگ کے ہمیں 200 مکان بنانے، 1 روم ٹینامنٹ 200، اور جس کو چیپسٹ کرائے پہ ہم ان کو دیں گے، اور چیپسٹ ایک ڈپازٹ لے کے غریب غربا کی ہم خدمت کریں گے جن کو 15,000 روپے سے نیچے سے مکان ملتا نہیں ہے کمرے کا بھی. تو ان کو کر کے پھر ایک رین بسیرا بنانا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو رات بسر کرنے کے لیے موقع، مردوں کا عورتوں کا الگ الگ. ہاسٹلس بنانے ہیں، کالج بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، سائبر سیکیورٹی اور اسکل ڈیولپمنٹ کی جگہیں بنانی ہے، اور کمرشل پراپرٹی بنانی ہے جو کہ اس کو سب کو فائننس کرے گی، انٹرنلی فیڈ کرے گی. تو اس میں آپ سب کی دعائیں چاہیے، سب کا کوآپریشن چاہیے، اور پھر